اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے احباب انشاءاللہ مزید مستعد رہیں گے۔ تو اصول تخریج کا سبق اور درس جاری تھا۔ اصول تخریج کے سبق کا دوسرا حصہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ تو ٹوٹل آپ سے وعدہ کیا تھا کہ اصول تخریج کے 6 طریقوں میں سے 3 طریقے ہم پڑھ چکے ہیں، باقی 3 طریقے اب سماعت فرما لیں۔ اللہ تعالی توفیق شامل فرمائے تاکہ ہم جس طرح ہونا چاہیے اسی طرح ہم پڑھ سکے، سن سکے اور سیکھ سکے، سمجھ سکے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے اصول تخریج کا۔ تیسرا تو ہم پڑھ چکے ہیں، بلکہ چوتھا طریقہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر ہمارے سامنے کوئی حدیث آئی، اس حدیث کا نہ سند اس کے ساتھ موجود ہے کہ ہم صحابی کے ذریعے اس کو تلاش کر سکے، اور نہ ہی وہ حدیث عربی میں موجود ہے ہمارے پاس تاکہ ہم اس کا پہلا لفظ نکال کر اس کے ذریعے تلاش کر سکے، جو آج ہمارا دوسرا طریقہ رہا۔ اور نہ ہی وہ عربی میں لکھا ہوا ہے تاکہ ہم کوئی مشکل لفظ اس حدیث سے نکال کر، جو قلیل الاستعمال، غریب الاستعمال ہو، معدوم الاستعمال ہو، جیسے آپ کے سامنے میں نے ایک حدیث بیان کی کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، بلکہ مستفتی نے آپ کے سامنے حدیث کا مفہوم بیان کر دیا کہ حضرت اس کے حوالے سے آپ مجھے جواب عنایت فرمائیے، یہ حدیث ہے یا نہیں، اور اگر حدیث ہے تو کس درجے کا ہے، اگر نہیں ہے تو وہ تو پھر بہت بہتر بات رہا۔ لیکن یہ کہنا کہ نہیں ہے، اس کے لیے بھی تو تخریج چاہیے، اس کے لیے بھی تو تحقیق چاہیے۔ تو اس کا طریقہ اور اصول یہ ہے کہ جس حدیث کے بارے میں ہم چوتھا طریقہ اپنا کر اور اختیار کریں گے، ہمیں کسی نے مفہوم حدیث لکھ کر دی یا بیچ دی اپنی وائس میں، تو ہم اس حدیث کا موضوع تلاش کریں گے کہ حدیث کس موضوع کے متعلق پوچھی گئی ہے، یا حدیث کا موضوع کیا ہے۔ مثال کے طور پر وہ مسئلہ نماز کے متعلق ہے، یا وہ مسئلہ علامات قیامت کے متعلق ہے، وہ مسئلہ فتن اور ملائم کے متعلق ہے، وہ نکاح اور آداب کے متعلق ہے، یا وہ مسئلہ سیرت کے متعلق ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو جس موضوع کے متعلق وہ حدیث ہے، یا آپ یوں کہو اس حدیث کا جو موضوع بن رہی ہے، اسی موضوع کو ہم نکال کر پھر متعلقہ کتب میں تلاش کرنا ہمارے لیے بڑا آسان رہے گا۔ مثال کے طور پر امام بخاری رحم اللہ نے باب باندھی ہے کتاب الایمان، یا کتاب الصلاۃ، یا کتاب الصوم، یا کتاب الحج وغیرہ ذالک۔ تو اب ہمیں کوئی حدیث ملی، وہ ایمان کے متعلق ہے، یا وہ نماز کے متعلق ہے، یا وہ حج یا زکوٰۃ یا صوم کے متعلق ہے۔ تو اب اگرچہ ہمارے پاس حدیث کے الفاظ نہیں ہے، نہ اس حدیث کے راوی کا نام ہے کہ کس صحابی سے یہ مروی ہے، لیکن جب ہمیں مفہوم ملی تو اس کا ہم موضوع نکالیں گے کہ یہ حدیث کس باب سے تعلق رکھتا ہے، اس حدیث کا موضوع کیا ہونا چاہیے۔ پھر اس موضوع کو اٹھا کر ہم باب کے متعلقہ کتاب میں جو اس حدیث کے ساتھ تعلق رکھتی ہے اسی میں ہم تلاش کریں گے، اور تلاش کرنے میں ہمارے لیے زیادہ آسان رہے گا۔ یہ چوتھا طریقہ رہا، اور میرے خیال میں یہ طریقہ بہت آسان ہے، کیونکہ ہر کتاب میں ابواب ہے۔ تو اس کتاب میں
پھر ڈھونڈنا زیادہ آسان رہے گا، کیونکہ فہرست میں جو ہے وہ ہر کتاب کا جو موضوع ہے، جو عنوان ہے، وہ الگ لکھا ہوا ہوتا ہے۔ پھر اسی کے ترتیب سے ہم اس باب میں، اس کتاب میں تلاش کریں گے جس کے متعلق یہ مستفتی سوال کر رہا ہے۔ یہ رہا چوتھا طریقہ، اصول